میرا نام فاطمہ ہے، میری عمر 33 سال ہے۔ میں 3 خوبصورت بیٹیوں کی ماں ہوں، زینب، علیشہ اور ہیرا۔ وہ میری سانس ہے، میری دنیا، میری زندگی کی سب سے بڑی وجہ۔ لیکن میری زندگی کبھی آسان نہیں رہی۔ جب میں چھوٹی تھی، میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور جب میری سب سے چھوٹی بیٹی صرف 1 سال کی تھی، میرے شوہر نے ہمیں چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ کبھی پلٹ کر نہیں آیا، نہ کال، نہ پیغام، نہ 1 روپیہ۔ تب سے میں اکیلی ہوں، نہ خاندان، نہ سہارا، نہ کوئی امید۔ میرے پاس کوئی بڑا گھر نہیں، کوئی بچت نہیں۔ میں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں، ہر مہینے کرایہ دیتی ہوں، ہر مہینے فکر کرتی ہوں۔ میرے پاس اچھی نوکری نہیں، کوئی ڈگری نہیں، میرے پاس بس ہمت ہے اور میری بیٹیوں کی محبت۔ میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں۔ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، گاڑی میری اپنی نہیں، ہر مہینے کرائے پر لیتی ہوں، پیسے دیتی ہوں، پھر سارا دن اور ساری رات ڈرائیو کرتی ہوں۔ کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ بدتمیز، اور کچھ تو پیسے بھی نہیں دیتے۔ لیکن میں نہیں رکتی، کیونکہ مجھے جینا ہے۔ مجھے بیٹیوں کے لیے کھانا، کپڑے، کرایہ سب کچھ پورا کرنا ہے۔ میں کام کرتی ہوں جب میں تھکی ہوتی ہوں، میں کام کرتی ہوں جب میں بیمار ہوتی ہوں، میں کام کرتی ہوں جب مجھے رونا آتا ہے۔ رات میں جب میری بیٹیاں سو رہی ہوتی ہیں، میں انہیں دیکھتی ہوں، ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھامتی ہوں، ان کے ماتھے پر پیار کرتی ہوں اور کہتی ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ انہیں وہ سب کچھ ملے جو مجھے کبھی نہیں ملا۔ لیکن زندگی بہت سخت ہے۔ ایک سرد رات تھی، بارش زوروں کی ہو رہی تھی، سڑکیں پھسلن سے بھری ہوئی تھی۔ میں بیٹیوں کو گھر واپس لے جا رہی تھی، زینب اگلی سیٹ پر، لائشہ اور ہیرا پیچھے۔ امی مجھے سردی لگ رہی ہے، ہیرا نے کہا، جو صرف 5 سال کی تھی۔ جانمن ہم بس پہنچنے والے ہیں۔ میں نے ہیٹر آن کیا، مگر گاڑی پھر بھی ٹھنڈی تھی۔ سڑک ویران تھی، روشنی مدھم، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اور پھر ایک تیز روشنی، ایک زوردار آواز، ایک زبردست ٹکر، اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب میں آنکھ کھولی، میں ہسپتال میں تھی۔ سفید چھت، مشینوں کی آواز، دوا کی بو، جسم میں درد، سر بھاری، آواز بند۔ اور پھر یاد آیا حادثہ۔ زینب، علیشہ، ہیرا، کہاں ہے میری بیٹیاں؟ نرس نے آ کر کہا، پریشان نہ ہو، وہ محفوظ ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ 3 ننھی جانیں بھاگتی ہوئی آئیں۔ امی! وہ میرے گلے لگ گئیں، میرا چہرہ چوما، میرے ہاتھ تھامے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر آیا۔ آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، سرجری کی ضرورت ہے، آپ کو آرام کرنا ہوگا۔ میں گھبرا گئی، مگر میں کام کیسے کروں گی؟ کرایہ کیسے دوں گی؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ اور پھر ایک اور خوفناک حقیقت یاد آئی۔ گاڑی تباہ ہو چکی تھی، کرائے کی گاڑی، اور جس سے ٹکر ہوئی تھی وہ ایک مہنگی گاڑی تھی۔ مالک نے $20,000 کا مطالبہ کیا تھا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے چہرہ چھپا لیا اور بچوں کے ساتھ رو پڑی۔ مگر اگلے دن کچھ غیر متوقع ہوا۔ میری کہانی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ لوگوں نے میری تصاویر دیکھی، بیٹیوں کی معصوم شکلیں دیکھی، اور پھر لوگوں نے مدد بھیجی۔ پھر ایک دن ایک فون آیا۔
میں نے آپ کی کہانی سنی ہے, میں مدد کرنا چاہتا ہوں. آپ کون ہیں؟ جلد پتہ چل جائے گا. 2 دن بعد کچھ لوگ اسپتال آئے, پھول, گرم کپڑے, مسکراہٹیں لے کر. اور پھر ایک نوجوان اندر آیا, نرم آنکھیں, پرسکون چہرہ. آپ مجھے نہیں جانتے مگر میں آپ کو جانتا ہوں. آپ کیوں مدد کر رہے ہیں؟ وہ مسکرایا. کیونکہ میں کر سکتا ہوں. میں رو دی. میں کیا کہوں؟ اس نے میرا ہاتھ تھاما. کچھ نہ کہیں. پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے اسپتال کا سارا خرچ ادا کر دیا. پھر وہ ہمیں ایک جگہ لے کر گئے, ایک بڑا خوبصورت گھر. یہ گھر آپ کا ہے, اب آپ کو کرایہ نہیں دینا ہوگا. میں زمین پر بیٹھ گئی, آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. بیٹیوں نے گلے لگا لیا, امی ہمارا اپنا گھر. اور ایک دن اس نوجوان نے پوچھا, آپ کا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ میں نے کہا, میں اپنی سپر مارکیٹ کھولنا چاہتی ہوں. وہ مسکرایا. تو چلو یہ خواب بھی پورا کرتے ہیں. اور چند مہینے بعد میں نے اپنی سپر مارکیٹ کھولی. تازہ کھانے, گرم روٹی, خوش گاہک. میں اب وہ تھکی ہوئی ٹیکسی ڈرائیور نہیں تھی, میں ایک کامیاب کاروباری خاتون تھی. میں خوش تھی. مجھے نیا یقین ملا. اور سب سے بڑھ کر مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ دنیا میں اب بھی نیک دل لوگ موجود ہیں. کبھی کبھی معجزے واقعی ہوتے ہیں. میں نے کچھ نہیں سے شروعات کی تھی. آج میرے پاس سب کچھ ہے. ایک گھر, ایک نوکری, اور سب سے اہم, ایک خوشحال خاندان.